ویلکم بیک. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 12 اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کے کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. پہلا کویسچن ہے واٹ ور مسٹر چپس ایکٹیویٹیز، کہ مسٹر چپس کی کیا سرگرمیاں تھیں آفٹر ریٹائرمنٹ، جب مسٹر چپس ریٹائر ہو گیا تو اس کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں. اور واٹ واز دا روٹین آف ایکٹیویٹیز آف مسٹر چپس، کہ مسٹر چپس کی کیا روٹین تھی آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد. یا پھر یہ کویسچن اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے واٹ کائنڈ آف ریٹائرڈ لائف ڈڈ مسٹر چپس لیو، کہ مسٹر چپس جو ہے یہ کس طرح کی ریٹائرڈ لائف گزارتا تھا. اور ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس پاس ہز ریٹائرڈ لائف، کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کس طرح سے اپنی ریٹائرڈ لائف گزارتا تھا. اور ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس کیپ ہمسیلف بزی آفٹر ریٹائرمنٹ، کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے مسٹر چپس جو ہے اس کی کیا مصروفیت وغیرہ ہوتی تھی. اب مسٹر چپس چونکہ اس کی طبیعت جو تھی وہ بہت زیادہ کمزور تھی، تو یہ آگ کے قریب بیٹھ جاتا، چائے وغیرہ کا کپ پیتا، اور پھر دن کے وقت جب خوب دھوپ ہوتی تو یہ پھر بروک فیلڈ میں چکر لگاتا، اس کے گراؤنڈز میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتا، ان کے ساتھ گفتگو کرتا، باتیں کرتا، اور وہ جو سپورٹس کھیلتے تھے ان کو بھی بڑے شوق کے ساتھ دیکھتا. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے یہ گھر میں دعوت کر آتا اور ان کو چائے اور بسکٹ وغیرہ جو ہے یہ کھلاتا تھا. اس کے علاوہ جب بروک فیلڈ کی جو آخری گھنٹی جب بجتی تھی تو مسٹر چپس جو ہے گیس کو بجھا دیتا تھا اور جو ہے یہ جو کلاک تھی اس کو چابی دیتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ڈیٹیکٹیو ناول، جاسوسی ناول اٹھا لیتا اور اس کو پڑھتا، اور بڑی مشکل سے ایک یا آدھا پیج پڑھ پاتا اور اس کو نیند آ جاتی تھی. پھر اگلا سوال ہے گیو اے فیو ٹپس آف مسٹر چپس فیئر ویل اسپیچ. مسٹر چپس کی جو فیئر ویل اسپیچ تھی اس کے چند ایک ٹپس بیان کریں. یا پھر واٹ کائنڈ آف اسپیچ ڈیڈ مسٹر چپس میک ایٹ ہز فیئر ویل پارٹی، کہ اپنی فیئر ویل پارٹی پر جو ہے مسٹر چپس نے کس طرح کی تقریر کی. اور رائٹ اے فیو سینٹینسز، یا پھر چند ایک فقرات لکھیں آن مسٹر چپس اسپیچ، مسٹر چپس کی تقریر پر. یا پھر ریپروڈیوسڈ مسٹر چپس فیئر ویل اسپیچ، مسٹر چپس کی فیئر ویل اسپیچ جو ہے اس کو ریپروڈیوس کریں. تو یہ اس طرح کا کویسچن ہے. تو مسٹر چپس کی جو فیئر ویل اسپیچ تھی، ان ہز فیئر ویل اسپیچ مسٹر چپس میڈ مینی لٹل جوکس، اس نے کئی چھوٹے چھوٹے جوک کیے. ہی اٹرڈ سیورل لیٹن کوٹیشنز، اس نے بہت سی لیٹن کوٹیشنز کا استعمال کیا اپنی اسپیچ کے اندر. ہی اسپوک آف کیپٹن آف دا اسکول، اس نے اسکول کے کیپٹن کے متعلق بھی بات کی. اسی طرح سے جو ہارڈ فراسٹ تھی اس کا بھی ذکر کیا، پھر جرمن میزل کا بھی ذکر کیا، اور مسز برول کا بھی ذکر کیا. تو بہت سے ایسے واقعات تھے جن کا جو ہے مسٹر چپس نے جو ہے اپنی تقریر کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا. پھر اب مسٹر چپس نے ریٹائرمنٹ کیوں لی تھی، اس کی کیا وجہ تھی. حالانکہ اب رالسٹن تو چلا گیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسٹر چپس سفرڈ فرام برانکائٹس، اس کو برانکائٹس کی بیماری ہو گئی تھی ان 1913 میں. ہی واز 65 years old then، وہ اس وقت تقریباً
65 سال کا تھا اینڈ ہی وینٹ ٹو ویسٹ بیڈن، اور وہ ویسٹ بیڈن چلا گیا ان اگست میں ٹو گیٹ ہیم کیورڈ، اپنا علاج کرانے کے لیے. ہی واز آف فرام ہز ڈیوٹی، وہ اپنی ڈیوٹی سے آف رہا فار دا ہول ونٹر، تقریباً پورا جو موسم سرما تھا. دیئر فور چپس دس رائپ ایج آف 65، مسٹر چپس کی یہ جو 65 سال کی عمر تھی، برونکائٹس کی بیماری، اینڈ رالسٹن اسٹیٹس ورڈز، اور رالسٹن کے جو الفاظ تھے، میڈ ہم ڈیسائیڈ، اس کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے ٹو ریزائن، کہ استعفیٰ دے دے. ہی ریٹائرڈ، وہ ریٹائرڈ ہوا ان 1930 میں. اینڈ چیٹرس واز دا ہیڈ آف بروک فیلڈ، اور چیٹرس جو تھا وہ بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر بنا. تو یہ وجہ ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا. تو اب یہاں کویسچن بنتا ہے کہ واٹ ہیپن ٹو چپس ان 1930، کہ 1913 میں جو ہے وہ چپس کیوں ریٹائر ہو گیا، اور وائی واز دا چپس آف ڈیوٹی ٹو نیئرلی دا ہول ونٹر ٹرم ان 1930. اچھا، پھر اس کے بعد سوال ہے واٹ ڈڈ چپس سے اباؤٹ دا کیپٹن آف دا اسکول، کہ اسکول کا جو کیپٹن تھا اس کے متعلق چپس نے کہا. چپس نے کہا دا کیپٹن ہیز ایگزیجریٹڈ ہز سروسز، کہ کیپٹن جو ہے اس نے اپنی خدمات میں جو ہے مبالغہ آرائی سے کام لیا. ہی سیڈ، اس نے کہا کہ ہی بلانگ ٹو این ایگزیجریٹنگ فیملی، وہ ایک مبالغہ آرائی کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. ہی سیڈ دیٹ ونس ہی ہیڈ پنشڈ ہز فادر، کہ ایک دفعہ اس نے اس کے باپ کو سزا دی فار ہیونگ ایگزیجریٹڈ 1 mark into 7، کہ اس نے 1 نمبر کو جو ہے اس کو 7 نمبر میں بدل دیا تھا. پھر اس کے بعد امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ہو واز اے لیمپ بوائے، کہ لیمپ بوائے کون تھا، اور واٹ واز دا ڈیوٹی آف لیمپ بوائے، یا لیمپ بوائے کی پھر کیا ڈیوٹی تھی. دیر واز اے ٹائم، بروک فیلڈ کے اندر ایک ایسا بھی وقت تھا وین دیر ور نو گیس لائٹس، جب کوئی لائٹ وغیرہ کا کوئی نظام نہیں تھا، اور الیکٹرک لائٹ. اینڈ اے بوائے واز اپوائنٹڈ ٹو کلاس، اور ایک لڑکا جو ہے اس کی کلاس میں یہ نوکری لگائی گئی کہ وہ ٹریم اینڈ لائٹ دا لیمپ، کہ وہ لیمپ صاف کرے اور اس کو روشن کرے تھرو آؤٹ دا اسکول کے اندر. ہی واز کالڈ دا لیمپ بوائے، اسے لیمپ بوائے کہا جاتا تھا. پھر اگلا ہمارا سوال ہے کہ واٹ ہیپنڈ وین جرمن میزل اسپریڈ، کہ جب جرمن میزل جو ہے یہ پھیل گئی تو اس وقت کیا ہوا. جب پورے اسکول کے اندر جو ہے جرمن میزل پھیل گئی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ پورا کا پورا بروک فیلڈ جو ہے ایک ہاسپٹل میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اٹ از ہائیلی کنٹیجیس وائرل ڈیزیز، یہ بہت زیادہ متعدی بیماری تھی، اسپیشلی آف چلڈرن، بچوں کی. اٹ کازز سویلنگ آف دا لیمف گلینڈس، یہ لیمفی خطوط میں سوزش کا سبب بنتی تھی. اینڈ ریڈش پنک ریش، اور سرخ گلابی رنگ کے دانے نکل آتے تھے آن دا سکن، جلد پر. اٹ از آلسو کالڈ روبیلا، جو ہے اس کو روبیلا یعنی جرمن خسرہ بھی کہتے ہیں. تو بروک فیلڈ کے اندر جب یہ بیماری آئی تو پورا بروک فیلڈ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل وارڈ میں جو ہے تبدیل ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ہے کہ جب مسٹر چپس ریٹائر ہوا تو اس کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر کیا کچھ دیا گیا. مسٹر چپس ریٹائرڈ ایٹ دا ایج آف 65 in 1930
مسٹر چپس جو ہے یہ 1913 میں ریٹائر ہوئے. A check, a writing desk and a clock were presented to him. اس کو دیے گئے. A decent career, ایک شاندار مستقبل جو ہے. Close decently, بڑے ہی شاندار طریقے کے ساتھ اس کا اختتام ہوا. In the uproarious years, ان گونجدار تالیوں کے اندر, he left the Brookfield School. اس نے بروک فیلڈ اسکول کو چھوڑ دیا.